السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، کافی دیر سے آپ حضرات حضور کی باتیں، حضور کی نعتیں علماء کرام کی زبانی سماعت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جہاں بیٹھے اچھا ہے، الحمدللہ، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ہوا کی تھوڑی دقت ہو تو آپ اپنے حساب سے یہ پردے اونچے کر لینا، جہاں آپ کو لگے کہ ہوا نہیں آ رہی تو باقی جہاں بیٹھے اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک آل رسول کی دعوت پر ایک ولی کامل الحمدللہ جن کی کرامتیں خود کی نہیں بلکہ حافظ سدود الدین سے لے کر باپ دادا کی کرامت کو دنیا نے ایک آل رسول کی دعوت پر ایک ولی کامل کے اس کے موقع ماشاءاللہ آپ حاضر ہوئے اور ایسے محفل کی آپ زینت بنے ہو۔ محبوب کی محفل ہے، محبوب سے جاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو جو بھی دھوپ کی شدت ہو اس کو تھوڑا سا دور رکھنا ہے۔ یہ دھوپ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تصور کرنا ہے کہ جب کرب و بلا کے میدان میں تیروں کی بارشوں میں جب سجدے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس دھوپ کے اندر حضور کا ذکر کیوں نہیں کریں؟ سننے کے موڈ میں ہے نا، پھر ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ ہاں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ بادے تو عید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری میں حاضری بننے والوں، سرکار حافظ سدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، سرکار یعقوب علی شاہ بخاری صوفی باصفا کے مزار پر حاضری بننے والوں، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، سرکار پیر پٹھان کے ہر ایک بچے سے محبت کرنے والوں، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے متوالے کالی کمری والے آقا کالی کوٹری میں کام آنے والے وحشتناک کوٹری میں کام آنے والے اندھیری کوٹری میں کام آنے والے جنت میں لے جانے والے اور دوزخ سے بچانے والے صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پورا مجمع درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کرنے سے پہلے ایک بات تو سن لیجئے، ذہن میں آگے اس لیے بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی درود لکھنے والا ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اور رسول سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ جس نے بھی حضور کی ذات پر اگر کچھ پڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جاہل نہیں تھا۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت رکھو۔ یہ بات آگے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد کی آل پر۔ یہ محمد کی آل آپ سب کو پتہ ہے، جو بھی دنیا کے اندر سادات کرام وہ سب ہے۔ تو جب وہ لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں تو ہماری زبانیں خاموش رہنی چاہیے، ان کی شان میں کچھ بولنے سے۔ اس چیز کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا۔ ماشاءاللہ بڑے
خوش نصیب ہو آپ حضرات اور میں بھی ایک ولی اللہ کے ولی کی تقریب میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ اس نیلے آسمان کے نیچے، اس چکین میدان کے اوپر، اس زمین کے اوپر، ریگستان کے اوپر تم مجھے یاد کرو۔ اس زمین کے اوپر میں فرشتوں سے آسمان پر تمہارا چرچا کروں۔ اور ابھی ہمارے بتا رہے تھے، اور بھی ہمارے قری صاحب، حافظ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کی تعلیم میں تھوڑی روشنی ڈال دو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، بچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون ایسا مسلم ہے، کون ایسا ایمان والا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان اور وہ کے اندر سے دیکھو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھیں ایک بار اور، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، بولو سبحان اللہ۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بامر بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیف آنے شکستہ رات کشتی، بہت خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاید کوئی ایک ایسا انسان ہوگا جو یہ کہے گا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین سے، دل پہ ہاتھ، اللہ سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولیں اللہ سے ڈرتا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کر اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ آگے فرماتا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہاں تلاش کریں؟ کون سے گاؤں میں تلاش کریں؟ سچوں کو کون سے دریا کے اندر تلاش کریں؟ مولا کون سے پلیٹ فارم پر تلاش کریں؟ کون سی بستی میں تلاش کریں؟ کون سی دریا کے اندر تلاش کریں؟ کون سی سٹی میں تلاش کریں؟ کون سے شہر میں تلاش کریں؟ سچے کہاں ملیں گے؟ تو سنیں غور کر کے، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو نہیں، اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول لیجئے۔ آج انسان اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھول جاتا ہے، آج انسان کو اپنے پردادے کی تاریخ مثال بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ مگر خدا کی قسم کوسا کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، لیکن الحمدللہ 465 کی سرزمین پر، دامولائی کی سرزمین پر، یہ مرد قلندر کمال شاہ الحمدللہ 13 شوال کو آفی سلید الدین تمہارا عرف پتا چلا۔ سچوں کو دیکھنا ہے تو حافظ سلید الدین پہ دیکھ لو، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سچوں کو دیکھنا ہے جام سر چلے جاؤ، جمال الاولیاء آرام فرما ہے، خدا کی قسم مزار سے آواز آ رہی ہے کہ الحمدللہ دنیا میں بھی سچے تیرا آج بھی تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص بخاری۔ مجھے ابھی کچھ بچوں نے، نوجوانوں نے سوال کیا، حضرت مفتی سلمان عروری صاحب کی کیا حال ہے، کیسی ہے تبلیغ ان کی، اپنے مدرسے میں آئے تھے، چھوٹنے کا معاملہ وغیرہ کیا ہے، کچھ فیک ویڈیوز آ رہے ہیں۔ غور کر کے سننا، مفتی سلمان عروری کا بیان نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ والوں کا بیان کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت کیا ہے سن رہے ہیں، وہ چھوٹ گئے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ابھی بڑودہ جیل میں ہیں اور ان کو ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی، آپ دعا کریں۔ آج 23 اپریل ہے، ان کی سنوائی ہے، آپ سب دعا فرمائیں۔ تو بچوں نے اور آگے سوال کیا، نوجوانوں نے کہا حضرت وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، کوئی دقت تو نہیں نماز پڑھنے دیتے؟ میں نے کہا نماز پڑھتے تو ہتھکڑی وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں، وہ جیل کی جو 4 دیواری ہے کیا وہ نماز پڑھتے ہیں وہ کھلتی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے سب جمال سے کھل ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ، سب جمال سے تھوڑی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جمال شاہ کو جو ملا ہے
وہ بھی الحمدللہ اس مرد کلندر نے جو آج عرش کر رہے ہیں، یہ صدیق الدین سے ملا۔ ایسی ویسی ہستی نہیں ہے صدیق الدین، ایسے ویسے نہیں ہے، ایسے ویسے کوئی پروگرام نہیں کر رہے، ایسے ویسے کوئی لنگر نہیں کھلا رہے۔ آج آدمی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا تو بڑی سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ان کے گھرانے کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ سچے دل سے محبت کرو گے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، خدا کی قسم یہاں بھی آپ کی امداد فرمائیں گے، وہاں بھی آپ کی امداد۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا، یہ تاریخ نے دیکھا، اتہاس نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پیر پٹھان جب نماز کے لیے مسجد جاتے تھے تو راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی، جیسے پیر پٹھان جاتے وہ غیر مسلم پیر پٹھان کو دیکھتا کھڑا ہو جاتا، اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے ہاتھ، حضور یہاں بھی بھلا فرمائے، وہاں بھی بھلا فرمائے۔ وہ پنجابی میں پنجابی جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اسی لیے آپ لوگ جانتے نہیں ہو کہ میرا پنجابی علاقے میں آنا نہیں ہوتا ہے۔ جس حضرت نے کہا الحمدللہ محبت ہے، اور ہمارے بھائی ہمارے بزرگ یہاں پہ خوب آتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ یہ حسین صاحب قبلہ بیٹے ہیں، اس لیے مجھے پنجابی ہے جو بھلیوں کی بھلی ہو، ایسے بھلا کے بھلے ہو۔ ہمارے پیر صاحب بھی بولتے، خواجہ غلام اللہ صاحب آتے ہیں نا تو جب بھی کھانا کھاتے کسی گھر میں نے اکثر دیکھا پیر صاحب کو، پیر صاحب فرماتے کھانے بھی کھیت کھلانے والے دا بھلا، اکثر یہ الفاظ بولتے پیر صاحب۔ تو بھلیوں کے بھلے تو کھڑا ہو جاتا۔ حضور پیر پٹھان کو یہ الفاظ ان کے اتنے اچھے لگتے تھے کہ جیسے ہی وہاں سے نکلتے تھے آپ خود اس کی طرف دیکھتے تھے کہ آج کھڑا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، نبی کے گیت گانے والا نہیں تھا، نبی کی نعت پڑھنے والا نہیں تھا، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والے نہیں تھا، اللہ کے ولیوں کو مارنے والا نہیں تھا، پیر پٹھان پیر پٹھان کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ آخرکار یہ دور چلتا رہا، یہ وقت چلتا رہا، کچھ ٹائم ہو گیا پیر پٹھان کے پاؤں میں کمزوری آ گئی تو مریدوں میں حضور آپ سے چلنے میں دقت ہوتی ہے، کیوں نہ پالکی بنا لیں، پالکی میں بیٹھا کر آپ کو لے جائے مسجد واپس لے آئے۔ جمعہ کے دن آپ ہو سکتے حضرت جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہوں گے تو کہا کوئی دقت نہیں، پالکی بیٹھ کے پالکی چاروں طرف سے پردہ ڈالا اور بند تھا، جیسے ہی اس کی دکان آتی حضور پیر پٹھان اپنے پردے پہ ہٹاتے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے پردے پہ ہٹاتے دیکھتے کہ اب وہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، تو جیسے پردے کو ہٹاتے پیر پٹھان تو دیکھتا کہ وہ غیر مسلم کھڑا ہے، وہ کہتا حضور کرم فرمائی، یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت چلتا گیا، وقت چلتا گیا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سمے کے بعد، کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ پیر پٹھان نے جیسے ہی وہ پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ آج دکان بند ہے اور دکان پہ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ پیر پٹھان کو اس سے محبت ہو گئی، پیر پٹھان اس سے دیکھنے لگ گئے تھے روزانہ۔ اپنے مریدوں سے کہا یار ایک بندہ تھا روزانہ کھڑا ہو جاتا تھا، روزانہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ پتہ چلا تو معلوم کیا گھر پہ کا وہ بیمار ہے اور موت ہے، مرنے کے قریب ہے۔ پیر پٹھان نے کہا پھر تو ملنا پڑے گا، آپ اپنے کچھ معتقدین کے ساتھ مریدین کے ساتھ اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت زیادہ کنڈیشن ڈاؤن ہے اور یہ ہے کہ اب مرے تو غیروں کے تو چار پائی پہ نہیں لیتا تو ایک ان کی خود کی یہ پرمپرا ہے کہ اس وقت وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنے تھے۔ پیر پٹھان نے جب وہاں جا کے کہا نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب فلاں سے ملنا چاہتے ہیں تو گھر والوں نے کہا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت ہم کسی کو ملنے نہیں دیتے، اس لیے آپ اپنے گرو جی ہیں ان کو واپس لے جاؤ، ہم ملاقات نہیں کرنا دینا چاہتے، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ پیر پٹھان نے کافی اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانے، آپ آ گئے، آپ نے کہا یہ تو وقت بتائے گا کہ کیسے ملاقات نہیں، کافی سمجھایا کہ ملنے دو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں اور بغیر ملے ہوئے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، چاہے وہ توسا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، چاہے وہ جام سے جلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، الحمدللہ جب محبت اور الحمدللہ جمال ہوتا ہے تو جمال ہی جمال دیکھتے ہو، جب جلال آتا ہے تو پھر پیار ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، الحمدللہ سب نے دیکھا ہوگا۔ تو نہیں مانے تو آپ نے کہا یہ باتیں نہیں ملنے دو گے، تو کہ نہیں ہمارا یہ پرمپرا ہے، ہماری یہ رواج ہے، ہم نہیں ملنے کے دیں گے۔ پیر پٹھان کو جلال آیا اور پھر میں دیکھتا ہوں دنیا کو کیسے چھوڑتا ہے۔
अल्लाह अकबर के ये कहकर आप वापस आ गए। देखा एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3, उसकी सांस अटक गई, उसकी सांस नहीं निकल रही है। आखिरकार लोगों ने मशवरा दिया, देखो हर जगह, हर समाज में, हर बिरादरी में कुछ सोच बोझ रखने वाले होते हैं, ये सब क्या हो गया, तो कुछ नहीं था, किसी की कोई बददुआ तो नहीं ली, और तो कुछ नहीं, एक कोई गुरुजी आए थे मुसलमानों के और उनको हमने वापस भेज दिया था, और इस हो सकता है वो नाराज होके गए, तो पता नहीं उन्होंने कुछ कर दिया होगा, तो फिर बुला करना गए, बुलाने के लिए कहा हुजूर आपने जो फरमाया वही हुआ, सांस अटकी हुई है, 3 दिन हो गए सांस अटकी हुई है, आप आए कुछ दम कर दीजिए ताकि उसकी रूह निकल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बताते हैं कि हुजूर पीर पठान गए घर पे, जैसे उसने देखा आंखों में पानी आ गए, उसकी जबान खुली, उसने कहा हुजूर बहुत देर लगा दी, मैं तो रोजा में खड़े हो जाता था आपको देख के, मुझे आज कितने दिन हो गए आप मिलने तक नहीं आए। हुजूर पीर पठान फरमाए मैं आया था लेकिन तेरे घर वालों ने मना कर दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उस बंदे ने कहा हुजूर मुझे अपने दामन में लपेट लीजिए, मुझे अपने कदमों में कबूल कर लीजिए, और मुझे यहाँ भी ख्याल रखना है वहाँ भी ख्याल रखना है। पीर पठान ने कहा ये मेरा काम रहा तेरे पास, और जो मेरे नबी का कलमा में पढ़ता हूँ वो कलमा पढ़ ले, इंशाअल्लाह यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा वहाँ भी ख्याल रखा। उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही उसकी रूह कब्ज हो गई, और जैसे ही पीर पठान खड़े हुए घर वालों को बुलाया, कहा अब इसकी अमानत मेरी है मुझे दे दो। उन्होंने कहा मिलने दिया ये बहुत नहीं है, आपको मुलाकात करने की इजाजत दे दी ये काफी नहीं है, ठीक है आपने दम कर दिया, इसकी रूह निकल गई, अब आप यहाँ चले जाए। आपने कहा ये तुम्हारी नहीं अमानत हमारी, हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तौसा की तारीख इतिहास गवाह है, पड़ोसी मुल्क में पूरे लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनको लेकर गए, बाकायदा उनकी लकड़ियां वगैरह कटी की गई और उनके ऊपर डाला गया। डालने के बाद उनके ऊपर जितना भी घी वगैरह डाला गया, लेकिन लकड़ी जलने के लिए टस से मस नहीं। आखिरकार पीर पठान को फिर बुलाया गया, आपने उसको उठाया बाकायदा, और आपने कहा मैंने पहले कहा था ये हमारी अमानत है हमें दे दो, ये तो दुनिया की आग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो जहन्नम की आग भी इसको नहीं चले। नारे तकबीर, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज हो कलम सब तेरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़हन करीब करना चाहता हूँ, एक गैर कलमा नहीं पढ़ने वाला नबी का, नाच नहीं पढ़ने वाला पूरी जिंदगी, लेकिन मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करे, मुस्तफा के लाल से पीर पठान से इतनी मोहब्बत करे, अल्लाह पाक ये मकाम अता फरमा देता है कि दुनिया की आग नहीं जला सकती। अगर हम सच्चे दिल से पीर पठान से मोहब्बत करें तो क्या हमारी आखिरत नहीं समझ सकते? जरूरत है अमल करने की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सच्चों को तलाश करना है, अल्हम्दुलिल्लाह पीर पठान खान की जात है। सच्चों को तलाश करना है, शाह जमाल की जात है। सच्चों को तलाश करना है, थोड़ा और आगे चले तो सरकार सुल्तान तारकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी नागौर शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर सच्चों को तलाश करना है, अजमेर के बादशाह की बारगाह में चले जाओ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हुए, बल्कि हिंदुस्तान पर तो श्योरली इसमें कोई शक ही नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा मैंने रिपोर्ट न्यूज़पेपर की पढ़ी, अंग्रेज ने यहाँ पे पूरा मुहासरा करके घूम गए हिंदुस्तान के अंदर, पूरा घूमने के वहाँ जाकर कहा कि लोग हुकूमत करते जमीन के ऊपर, हिंदुस्तान के अंदर देख कर आया हूँ एक ऐसा शख्स है जमीन के अंदर बैठ कर पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहा है। ये गरीब नवाज की जात थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सुना कितने लाखों लोगों को, करोड़ों को, वो एक अलग मसला है कि आपने कलमा पढ़ा है। तारीख उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहीं भी गरीब नवाज ने तलवार लेके कलमा नहीं पढ़ा। वाक़यात अपनी जगह, करामतें अपनी जगह। अगर कोई आपका ये ज़हन करीब करे कि हुजूर गरीब नवाज ने करामत देखा कर, जो कि जयपाल ऊपर डांस करने लग गया था सर के ऊपर, आपने लोगों ने कहा हुजूर बड़ा कमाल का आदमी, इतना पावरफुल आदमी है कि आपको आज तक हमने हवाओं में उड़ते नहीं देखा, आज तक आपको फिजाओं में उड़ते हुए नहीं देखा, आज तक आपको हवाओं के अंदर लहराते हुए नहीं देखा। और इस आदमी के अंदर इतनी ताकत है कि आपके सर के ऊपर हवा के अंदर उछल रहा है, कूद रहा हवा के अंदर, फिजा के अंदर। अपने का बस
حضور غریب نواز نے کہا مجھے ہوا پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاؤں میں لکڑی کھڑاون تھی، جوتی تھی، اس کو اجازت دی لکڑی کی چپل کو کہ تو جا اوپر۔ وہ اوپر گئی اور اس جوگی جیپال کے سر کے اوپر پٹافٹ مارتے اس کو قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کرامت دیکھ کے اگر کوئی کہہ دے کلمہ پڑھا، اس چیز کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی کرے یا حضور غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے الحمدللہ عطائے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے حضور غریب نواز کے چہرے میں ایسی چمک عطا فرما دی، ایسی نورانیت عطا فرما دی، ایسا حسین و جمیل چہرہ تھا کہ لوگ کلمہ پڑھتے اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جب معین الدین کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سرکار کے اسی لیے کہ بریلی کے قلندر سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور غریب نواز کی جیسی ہستی آرام فرما رہے ہیں، یہ سچے ہیں الحمدللہ۔ ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن کو پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں کامیاب ہے۔ سچوں کو تلاش کریں، یہ سچ ہے۔ اور آگے چلے جاؤ، حضور غوث پاک کی بارگاہ بغداد شریف کی سرزمین پر آن فرمائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کتابوں میں پڑھ کر پھر بیان کرتے ہیں۔ عاطم شاہ جو بیان کر رہا ہے سید صاحب قبلہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ حضور غوث پاک کے روزے کو وہاں میرے حاضری تھی، وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت کچھ دن پہلے یہاں پر کچھ لوگ گھومنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ایک نیوز رپورٹر لیڈی تھی، خاتون تھی، بغداد کی کافی سیر کروائی، کافی جگہ دکھائی، کافی مزارات وہاں پر الحمدللہ۔ میں ایک اور بات بتا دوں، سید صاحب قبلہ نے جو سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جو فرم اور وغیرہ بنا رکھی، ابھی ہماری سید کمال شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کے مزار پر بھی میں حاضری دے کر آیا، سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم لوگ اس کو کیا سمجھ رہے تھے، وہ ویسے اس میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لیڈی نیوز رپورٹر وہ ہر جگہ گھومتی ہوئی کئی مزاروں پہ گئی، وہاں جہاں بھی تبرکات وغیرہ جو بھی کوٹیاں پرانے جیل وغیرہ وہ دیکھی۔ جیسے حضور غوث پاک کے روزے کو باہر سے دیکھا، وہ خود کہتی ہے میرے دل کی عجیب غریب حالت ہو گئی، اور وہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ 10 منٹ مجھے دے دیے جائے، اندر تو نہیں جانے دیں گے لیکن چوکھٹ کے اوپر جو مزار شریف کے جو دو دروازے، ایک مسجد کی طرف کھلتا ہے ایک باہر کی طرف، وہ باہر سے بیٹھ کر میں اندر کی نظارہ تھوڑا دور سے دیکھ لوں گی، 10 منٹ مجھے دے دیجیے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں نے باہر سے جب گنبد کو دیکھا تو میرے دل کا یہ حال ہے، اگر اندر سے دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر بھی سچوں کو تلاش کرنا باقی رہ گیا کہ سچوں کو کہاں تلاش کرنا۔ 10 منٹ لے کر گئی تھی، بتاتے وہ خود وہاں کے لوگ بتا رہے تھے، 10 منٹ کا بول کے وہ چوکھٹ کے اوپر باہر اندر انٹری نہیں ہے، بیٹھی اور سر کو جھکا کر دوپٹہ وغیرہ ڈال کے بیٹھی۔ تو جو گائیڈ وغیرہ تھے انہوں نے کہا 10 منٹ گزر گئے، واچ کی گھڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، 30 منٹ گزر گئے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے مسلسل اس کے گزر گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو اٹھایا تھا، ہم نے یہ کیا کرتے، جیسے آگے کا جتنا پروگرام تھا سب کینسل ہو گیا، تمام کے تمام ٹورسٹ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے، سب بس کے اندر باہر بیٹھے ہیں، سب آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا؟ 10 منٹ کا بول کے آئے، آپ کو پتا ہے 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے بے ساختہ بولا کہ جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کی پوجا کرتی ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ جناب والا روزے کے اندر یہ کشش ہے تو جو روزے کے اندر بیٹھے ان کے اندر کتنی کشش ہے۔ الحمدللہ اللہ والوں کی زندگی کو پڑھے، ان سے وابستہ ہو جائے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سچے ہیں، چاہے حضور دادا شاہ جمال ہو، چاہے پیر پٹھان ہو، چاہے حافظ صدوق الدین ہو، چاہے سلطان الطارقین ہو، چاہے صابر پاک کلیری ہو، چاہے مکتوم اشرف جہانگیر شمنانی ہو، چاہے بریلی کے احمد رضا ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سچے ہیں۔
اور آگے چلے جاؤ امام حسین کی تاریخ کو پڑھو، امام حسن کی تاریخ کو پڑھو، مولا کائنات مشکل کشا کی تاریخ کو پڑھو، یہ سچے ہیں۔ لیکن جو اب بات کہنا جا رہا ہوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو بات کہوں گا، میرا یقین اور وجدان کہتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی بھی آدمی بغیر سبحان اللہ کے نہیں رہے گا جب میں بات کہوں گا۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مکہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو، آپ کو ایک بات سننے کو ملے گی کہ جب مکہ کے لوگ کہیں باہر جاتے تھے سفر پر، ان کے پاس امانتیں ہوتی تھی، پوچھتے تھے ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، یہ اپنے جس سے وہ جس پر بھروسہ کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، نبی کی نعت پڑھنے والے نہیں، غیر کہ یار میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، وہ امانتیں میں سیف رکھ کے جانا چاہتا ہوں، اور کئی ٹائم بعد سال 6 مہینے بعد واپس آؤں، میں چاہتا ہوں وہ امانتیں مل جائے، سفر میں لے کر جاؤں گا، ڈاکو وغیرہ رہزن ہے کہ یہ امانتیں لوٹ لیں گے، بچی کی شادی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مصطفیٰ کا درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی ایک زبان کہتے تھے کہ اپنی امانتیں ابو جہل کے پاس مت رکھنا، عتبہ کے پاس مت رکھنا، شیبہ کے پاس مت رکھنا، اگر امانت رکھنا چاہتے ہو تو محمد بن عبداللہ کے پاس رکھ دو۔ کلمہ تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس بات کا یقین ہے کہ اس کے ساتھ سچا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی سبحان اللہ، آج تک سچا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ مصطفیٰ جیسی سچی ذات ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا، ان کی امت میں پیدا فرما دیا، جو رات دن بھی دعا کرتے رب حبلی روٹی غلام اتنے کاروں بچتے۔ بہت سارے ہمارے بچے میں دیکھتا ہوں ڈی پی کے اوپر، آپ کے بزرگ ہیں تو وہ بیچارے کم سمجھتے ہیں، فیس بک کوئی واٹس ایپ پر کسی نیتے کے ساتھ فوٹو لگا رکھی، کون؟ میں پھر صاحب اس کا پھیر ہوں، میں اس کا فالوور ہوں، میں اس کو بہت چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو نہیں جانتا۔ پھر میرے بھائی تو اس کا فین بن، تو اس کا فالوور، تمہارے پاس تو آئیڈیل محمد عربی جیسی ذات ہے الحمدللہ، جو تجھے بھی جانتے ہیں، تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور تیرے باپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور رات و دن تیرے لیے دعائیں کرتے تھے مولا یہ آنے والی امتیں ان کے گناہوں کو بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عزیزوں کو فرمائش تھی کہ مارواڑی کے 2-3 شعر سنائیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، پورا مجمع ایک مرتبہ اور دل لگا کر بولے یا رسول اللہ۔ ایک عاشق رسول، دیوانہ رسول، مستانہ رسول، فرمان رسول، جام سر جلال سر کے دوہروں میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، اس کو پنجابی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، لیکن آتی ہے تو حضور کی محبت اس کے دل میں بار بار ہے۔ عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کے شہر سے محبت کرتا ہے، اپنے انداز میں لکھتا ہے، سماعت فرمائے، وہ کہتا ہے کہ لگے نبی جی مارے مدینہ جبران نہیں لگے نبی جی مارے مدینے بلا لو سارا مدینے بلا لو سارا حال میں تو کن سوا یا رسول اللہ، میں اپنے من کے دکھ درد کس کو سناؤں؟ میرا حال میں تو کن سناؤں؟ چھپنے میں کرتے ابن مائیاں تھاکی روزے پر میں جو تیرا سونا، اور نبی جی تھاکی روزے پر میں آسورا دوہا، اور نبی جی مانے مدینے بلا لو سا، لو مانے
مدینے بلا لو سا. جو مدینہ جا کر آئے حاجی صاحب ہر بار جاتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کون سی دعا کرتے ہو؟ خانہ کعبہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں بھی بتاؤ یار, جو ہم بھی حاضری دیتے ہیں. ہر بار اس سال میں بتانے جا رہا ہوں. ان کو پوچھو مدینے کی گلیاں کیسی ہوتی ہے, مدینے کی آب و ہوا کیسی ہوتی ہے, مدینے کی زمین کیسی ہوتی ہے. عاشق لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں میں تو مصری گلیاں, ارے مدینے کی گلیاں میں تو مصری گلیاں, من مکہ والی بڑا پیاری لاگے او نبی جھمانے, مینا والی بڑا پیاری لاگے او نبی جھمانے, مدینے بلا لو سا. اللہ ملت اسلامیہ حضور سے محبت کرے, اور ایسی محبت سے جو پیر پٹھان نے محبت کی تھی. محبت بھی کرتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ایک وقت کی نماز کی وہ ٹائم نہیں. پھر جناب وہ محبت نہیں, وہ دگا ہے. حضور سے محبت کرنی ہے تو پیر پٹھان سے کرو, جن کے الحمدللہ اولاد کا آج عرس منا رہے ہیں. سرکار پیر پٹھان کی بارگاہ میں آ کر خادم نے کہا حضور کھیت کا معاملہ عجیب و غریب ہوگا. کہ کیا ہو گیا؟ کہ روز رات کو کوئی نہ کوئی اپنی گائے اپنے کھیت کے اندر ڈال کے چلا جاتا ہے, اور میں بہت کوشش کرتا ہوں پکڑا ہی نہیں جاتا. اچھا ایک کام کرو, آج میری جان نماز اور میرے مصلح اور میرا جو پچھتاوا پانی کا ہے وہ رکھو, اور آج پیر پٹھان, آج شاہ سلیمان خود کھیت کی رکھوالی فرمائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضور پیر پٹھان کے حکم کے مطابق آپ کا مصلح بھی, آپ کا پچھتاوا بھی آپ کا رکھ دیا گیا کھیت کے اندر, اور آپ نماز پڑھ لی عشاء کی. اس کے بعد رات کا آدھا حصہ گزر گیا, اللہ والے تھے نوافل کے اندر کثرت کرنی شروع کر دی. رات کا تیسرا حصہ, تیسرا پہر, تو دیکھا میری طرح کوئی دبلا پتلا لمبا سا آدمی دھیرے سے اپنی گایوں کا جو ٹولہ تھا, اپنی گایوں کا جو پورا ریوڑ تھا, پیر پٹھان کھیت میں دھیرے سے ڈالا, اور ڈال کر الٹے قدم دھیرے سے روانہ ہو کے بھاگنے لگا. پیر پٹھان نے سلام پھرا, سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے, دیکھا یار گائیں تو کھڑی ہے, دوسرا نظر نہیں آ رہا آدمی. تو دور دیکھا آپ الحمدللہ لمبے قد کے تھے, پٹھان تھے. آپ نے دیکھا ایک قاسم صاحب وہاں مزار شریف پہ حاضری دے کر آئے, انہوں نے وہاں کے اتہاس پڑھا, ان پوچھے الحمدللہ. تو پیر پٹھان نے دیکھا کہ ایک آدمی دور بھاگتا ہوا نظر. پیر پٹھان ویسے بھی پٹھان کے آواز کے اندر ویسے بھی گرج تھی حاجی صاحب. اور پھر یہ ہے کہ ولایت کی آواز کا مقام الگ ہی تھا. زور سے آواز لگی, اے بندے خدا آج تو بھاگ نہیں سکتا, آج تجھے پکڑ لیا ہے, جہاں کھڑا ہے وہیں رک جا, بھاگنے کی ہمت مت کرنا, آج تیری خیر نہیں ہے, آج تو بچا نہیں جائے گا, آج تجھے بخشا نہیں جائے گا. وہ آدمی کے اندر باڈی کے اندر پورا وائبریٹ ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, گھبرا گیا, کھڑا ہو گیا. کہا کون ہے, اپنا نام بتا کون ہے. وہ آدمی گھبرا گیا, کانپنے لگا, تھرتھرانے لگا. پیر پٹھان کی آواز اور ولایت کی آواز کا الگ ہی روب و دبدبا. وہ گھبرایا ہوا تھا, نام تھا محمد. زور سے بولا حضور محمد محمد محمد, گولی نہ مار دیا, محمد ہوں محمد محمد. اور تیری تو پیر پٹھان نے جب حضور کا نام سنا, اس کا تو نام محمد تھا, اور پیر پٹھان الگ کیفیت کے اندر تھے. جب محمد کا نام سنا پیر پٹھان نے تو بے ساختہ پکار اٹھے, ارے تو محمد ہے, تیرا نام محمد ہے, تو تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ تو ایک کھیت ہے, اگر 1000 کھیت ہے تو محمد کے نام. سبحان اللہ, میں دل بیچا میں جگر بیچا, جو سونا محمد آ جائے, میں دل بیچا میں جگر بیچا, جو سونا محمد آ جائے, نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جو سونا محمد آ جائے. میرا مطلب پھر صلاۃ والسلام.